الحمد لله وحده لا شريك له. الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا. الحمد لله حامدا ومسليا ومسلما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأولين ويا إمام الآخرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم سيد الرسل خاتم النبيين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدة الشهور عند الله 12. صدق الله مولانا العظيم. لو بدو قدم بدو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینا رنگ تیرے محیط میں حباب. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جالیارم تبا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع جمال محمد است. وحیدر بہار باغ خصال محمد است. صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم علیہ. سب تعریفیں اس ذات الہ کے لیے ہیں جو کائنات کی ہر شے کا خالق اور مالک ہے، جس کی ذات لائق تعریف ہے اور اسی کے لیے ساری حمد و ستائش ہے. سب تعریفیں عظمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا اقدس پر کروڑوں خربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور آپ کے آل و اصحاب ازواج طاہرات آل پاک کے حضور پر بھی کروڑوں خربوں بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سب کو
جمعۃ المبارک کی یہ عظیم ساعتیں عنایت فرمائی، زندگی کو سلامت رکھ کر قدموں پر چلا کر اپنے در کی حاضری جو نصیب فرمائے جانے کی سعادت ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ یہ ملاقات لوجہ اللہ ہے اور اس رضا کا، اس ملاقات کا مقصد اور اس کا مفہوم اللہ کی رضا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کی یہ دارین کی عزت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ جمعۃ المبارک کو یوم مشہود بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مومنین جو نماز جمعہ ادا کرنے والے ہوتے ہیں ان سب سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں سلام عرض کرنے کا، خوشخبری سنانے کا بھی اعلان کرنے کی اجازت اور حکم فرمایا جاتا ہے۔ بعض ایسے فرشتے بھی ہوتے ہیں جو نمازیوں کی آمد کی ٹائمنگ کو نوٹ کرتے ہیں اور برابر ان کے دفتر اعمال کے اندر نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی کسی غلط کام کا مرتکب نہ ہو تو تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنے سعادتوں سے، نیکیوں کی دولت سے اور سلام و بشارت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ اور یہ بھی خاص ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والہ اقدس پر خصوصی طور درود شریف پڑھنے کے لیے اس دن کو انتہائی اہم قرار دیا گیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیشتر فرامین درود شریف پڑھنے والوں کے لیے خوش بختی کا پیغام صبح قیامت تک جاری و ساری ہیں، زندہ و سلامت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ مومن کی خوش بختی ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کا انتظار کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جمعے کی توفیق بخشتا ہے، جمعے والا دن آ جاتا ہے اور وہ اس دن پر میری آل پر، میرے آل و اصحاب پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو کریم پروردگار اسے میری ملاقات اور میرے دیدار اور میری محبت کی دولت عطا کرتا ہے، اور قیامت کے قریب ترین کے پڑوسیوں میں ان لوگوں کے ناموں کو درج فرما لیتا ہے جو خصوصی طور پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ نبی اللہ کا قرب نصیب ہونا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جو حبیب تیرے دامن محبت میں آئیں گے وہ میرے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ حبیب کا دروازہ محبت اللہ کی قربتوں کا، رحمتوں کا، عنایات کا وہ سبب نزول ہے، وہ سبب نزول ہے کہ جس کے سبب سے کریم پروردگار اپنے بندوں کو حبیب کبریا کی قربتوں میں آنے والوں کو ان جزا سے مالا مال کرتا ہے۔ جمعے والے دن کو مومنین کی عید قرار دیا گیا ہے، اور ان کی عید اللہ کا دیدار بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، اور حبیب کبریا کی محبت اور آپ کی چشم کرم کا فیض لوٹنا بھی ہے۔ یوں اس حاضری کی بدولت میں مجھے آپ سب کو بھی کوشش کر کے اس سعادت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الاولین و یا امام الآخرین۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کل اور پرسوں کا دن نکال کر جو ترسوں کا دن آئے گا، پیر والے دن، وہ رمضان شریف کا دن کہلائے گا۔ اللہ کرے کہ میری آپ سب کی زندگیاں سلامت رہیں، ہم ماہ سیام کی عظمتوں کو، برکتوں کو دیکھیں بھی اور اس سے فیض بھی پائیں، روزے بھی رکھیں اور خوب خوب نیکیاں بھی کمانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جس مہینے کے لیے سال بھر انتظام کیا جاتا ہے، انتظار کیا جاتا ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر جائے بغیر کسی چیز کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ یہی وہ خدا کی پہچان کا دروازہ ہے، قرآن کی پہچان کا دروازہ
بندہ مومن کی صراط مستقیم کی منزل ہے کہ جس پر آقا کریم کی رہنمائی کے بغیر کوئی بھی مسلمان سیدھی راہ پر نہیں چل سکتا، کیونکہ ہدایت کے نشان آپ کے قدم سے وابستہ ہیں۔ جتنی بھی ہدایت ہے وہ اللہ کے حبیب کی قدموں سے مل کر ہی اپنا نشان منزل بتاتی ہے۔ تو یوں کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو رمضان المبارک کے قبل 1 2 دن 3 دن پہلے صحابہ کو جمع فرما کر اپنے اصحاب کرام سے عظمت رمضان شریف، استقبال رمضان شریف، اور میری گفتگو کا عنوان بھی چونکہ استقبال رمضان شریف ہے تو لہٰذا آمد ہے اس پاکیزہ مہینے کی۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے رفقاء، اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت اور تمام ان جلیل القدر مسلمانوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو حضرت سلمان فارسی جیسے جلیل القدر صحابی نے روایت کیا ہے۔ اس تمام خطبے کے جتنے بھی جزیات ہیں، اس کے جتنے بھی تمام مضامین ہیں، ان سب کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمیٹا ہے اور آگے امت کو یہ امانت منتقل فرمائی۔ یعنی اس حدیث پاک کے جس میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے راوی خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مختلف شانیں ہیں، مختلف فضائل ہیں۔ ان میں سے یہ خوش نصیب صحابی وہ ہیں جو سب سے زیادہ بڑی عمر والا، اس امت کا سب سے بڑی عمر والا صحابی، جو قیامت تک اتنی بڑی عمر کسی کے لیے، حضور کی امت کے سب سے بڑی عمر پانے والے، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا تعلق ایران سے ہے، آپ فارسی النسل ہیں، یعنی آپ ایران سے گئے اور در حبیب پر پہنچ کر صحابیت کا شرف پایا۔ ایک باغ جس کو آج بھی عرب کی سرزمین کے اوپر سلمان فارسی کے باغ سے جانا جاتا ہے، اس نام سے منسوب ہے، لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، زیارت بھی کی ہوگی۔ یہ باغ انہی مقدس صحابی کے نام پر ہے۔ اس باغ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خرید لینے یا اپنے پاس بلانے کے سبب کے عوض میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کے درخت لگائے، جنہوں نے بہت جلدی میں پھل دیا، وہ آج بھی پھل دے رہا ہے، اور آج بھی اس کی کھجوریں دنیا میں تقسیم ہوتی ہیں، آج بھی عرب والے بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ نشان قیامت تک کے لیے، جب تک یہ کائنات باقی ہے، یہ موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھنے کے بھی بڑے مشہور معروف صحابی ہیں۔ آپ نفلی روزوں میں، فرضی روزوں کی بات نہیں، نفلی روزوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس عادت مبارک کو اپنانے والے بھی آپ ہی کا یہ وصف تھا کہ کثرت سے سرکار کو روزے رکھتے دیکھا شعبان شریف میں، تو آپ نے بھی یہ عادت اپنا لی تھی، آپ ان صحابہ میں شامل تھے۔ گویا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جب استقبال رمضان، آمد رمضان کی خوشخبری سنا رہے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان مبارک انسانوں میں، جلیل القدر صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی خاص طور پر لگائی گئی۔ اس حدیث پاک کو نظم المجالس کے اندر لکھی گئی ہے، محفوظ کی گئی، اور دیگر کتب میں بھی لکھی گئی، لیکن اس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کے مبارک جمعہ شریف کے دن کی نسبت سے جب ان کا نام زبان پر آ ہی گیا، اور یہ وہ نام ہے، ان جیسے کتنے مقدس نام ہیں، ان ناموں کے لینے سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ زبان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دل کی دنیا محبت کی خوشبو سے آباد ہوتی ہے، بندہ مومن کی ان کی عزت سے نام لینے سے اللہ ان کی خطائیں معاف فرماتا ہے۔ یہ اس طرح کے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نام زبان پر جو ہے کوئی نام چڑھا دیا، تو میں آج ان کو آپ کے سامنے گواہ بنا کر ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ صبح ہے قیامت تک اللہ کے ان کے ذات کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہوں، جنہوں نے آقا کی خدمت میں پہنچ کر امت کے لیے یہ خزانہ جمع کیا، اور وہ خزانہ سامنے میں شہادت کے طور پر موجود تھا، تو ذکر خیر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہستی کے صدقے سے ہمارے جمعے کو بھی مقبول فرمائے، میرے آپ سب کے لیے، سننے والوں کے لیے خیر و برکت کا باعث فرمائے۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ مہینہ رمضان شریف کا، اس کے استقبال میں حالانکہ ماہ اور بھی بڑے تھے، لیکن حضور کا خطبہ کئی حوالوں سے جامع ہے، اور جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی اہم ہے، اس لیے بھی آپ امت کو اس مہینے کی افادیت بتانے کے لیے خود منبر شریف پر جلوہ فرما ہوئے۔ میرے آقا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اس خوشی کے ساتھ اظہار کر رہے تھے۔ بیچ میں منظر یہ تھا، میں الفاظ کہتا چل رہا ہوں، پھر میں الفاظ بھی تلاوت کرتا ہوں۔ بیچ میں بیٹھنے والوں میں سے ایک دیہاتی ٹائپ کے بزرگ آدمی تھے جو انتہائی سر کے بالوں سے بھی سفید ریش اور داڑھی مبارک بھی ان کی سفیدی، یعنی وہ صحابی تھے۔ ان کا ذکر کیا گیا کہ جب سرکار فرما رہے تھے کہ یا ایھا الناس قد اذلکم علی عظمت الشہود، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یا میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں اس مہینے کی جو قریب سے قریب ہم پر سایہ فگر ہونے والا، یعنی اس کی آمد ہے، آیا کہ آیا ہی چاہتا ہے، یا ہی قریب ہی آنے والا ہے، جس کی گھڑیاں ہم پر سایہ فگر ہونے والی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ فرما تمام مہینوں میں سے افضل مہینہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ تشریف لانے والا ہے، اور اس کی عظمتیں بیان کرتے ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کی آمد کی خوشخبری سنانے لگا ہوں، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سماعت کرنے والے تمام صحابہ تھے، لیکن وہ دیہاتی جو بزرگ تھے وہ جب بیٹھ گئے تو انہوں نے آقا کی گفتگو سماعت کی تو وہ رہ نہ سکے تو مچل کر کہنے لگے بخ بخ یا رسول اللہ، بخ بخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا عربی میں ترجمہ تو یہ ہے کہ واہ واہ یا رسول اللہ، واہ واہ یا رسول اللہ، لیکن ہم اگر اپنی پنجابی میں اس کو کہنے بلے بے بلے، واہ بھی واہ سبحان، اس کا معنی یہ بن جاتا ہے، یعنی ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یوں بنتا ہے۔ اور کیا ہی باتاں، کیا ہی عظمتاں، اور جس بھی زبان میں لائیں تو اس کا اپنا ایک انداز بن جاتا ہے۔ یوں ان کا یہ مچل کر کہنا کہ جس مہینے کی خوشخبری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے لگے ہیں وہ مہینہ کتنا خوش نصیب مہینہ ہے، اور یہ بھی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جس نے اس مہینے کی آمد کی خوشی منائی اللہ اس پر دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ حضور کی یہ بات سن کر اور حضور کی اس نصیحت کو سن کر وہ صحابی کھڑے ہو گئے اور اپنے اوپر جو جس کو کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی یا کملی اوڑی ہوئی تھی تو اس میں وہ یوں کر کے اس چادر کو ہلا کر کہہ رہے تھے واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے انداز سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوشی کے عالم میں اپنے آپ کے ساتھ، اپنے زبان کے ساتھ اور اپنے دل و دماغ کے ساتھ اس مہینے کی یعنی جو آنے والا مہینہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اس کی خوشی منائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی کے جذبات کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اس پر دوزخ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ خوشخبری سننے کے ساتھ ہی کسی صحابی نے بیچ میں سے اسی مجلس میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رمضان اب ہم پر نازل ہو رہا ہے یہی رمضان مراد ہے یا کہ اس کے علاوہ بھی، یعنی مراد یہ تھی کہ حضور آپ کی زندگی کے رمضان شریف مراد ہیں یا آپ کے بعد کے رمضان شریف بھی اس زمرے میں آئیں گے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت سے پہلے تک جتنے بھی ماہ رمضان شریف نازل ہوتے رہیں گے ہر مہینے کی آمد کے اوپر خوشی منانے والے کو یہی خوشخبری ہے، یہی بشارت ہے۔ وہ مہینہ جلیل القدر مہینہ 2 دن کے بعد ہمیں ملنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس انداز کو اپنا کر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر تفصیل بتاتے گئے، آپ نوٹ کرتے گئے۔ ان میں سے یہ تھا کہ یاد رکھیے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، یہ ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے جس کی ہر ساعت کو اللہ نے تمام مہینوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ خاص طور پر یہ فرما اوتیتو، مجھے یہ عطا فرمایا گیا، کیا مجھے عطا فرمایا گیا، تو پھر فرمایا گیا کہ میرے سے پہلے لا نبی قبلی، میرے سے پہلے کسی بھی نبی کو بھی یہ نہیں عطا فرمایا گیا۔ رمضان شریف کا مہینے کی وہ 5 چیزیں جو فرمائی گئی کہ مجھے عطا ہوئی ہیں، ان میں سے یہ بھی تھا کہ جو اس مہینے کی خوشخبری دے یا لے اس کے لیے دوزخ حرام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے علاوہ میری امت کو یہ شرف ملا ہے، باقی کسی کو نبی کو بھی نہیں ملا۔ یہ اعلان فرمانے کے ساتھ فرما دیا گیا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
تو سرکار نے فرمایا صبر کا نعم البدل اللہ نے جنت ہی رکھا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سلمان فارسی یہ نوٹ کرتے گئے۔ پھر فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ سرکار نے فرمایا جو کوئی انسانوں کے حقوق اس میں خوش دلی کے ساتھ بانٹے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، ان کے ساتھ تعاون کرے، ان کو اپنے ساتھ شریک کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر عطا فرمائے گا جو روزہ رکھنے والے کو۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر سمندر کی مچھلیاں بھی، پانی میں رہنے والی مخلوق بھی، آبی مخلوق بھی مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے علاوہ یہ کسی نبی کو بھی اور ان کی امت کو بھی یہ تحفہ تعلیم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز کے ساتھ فرمانے کے بعد یہ انداز بھی اپنایا کہ تم میں سے ہر کوئی اپنے مہمان کی قدر کرتا ہے۔ یہ ہم اپنے مادری زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ تقریری انداز میں نہیں، ہم اپنے پرانے کی یا مہمان کی یا انگلش میں کہتے گیسٹ، تو ظاہر بات ہے جو بھی کوئی کہیں سے آنے والا ہو اس کا پتہ لگ جائے کہ جیسا مہمان ویسی ڈیلنگ، جیسا اسٹیٹس کا مہمان جس شخصیت کا وہ حامل ہوتا ہے اسی طریقے کی تیاری ہوتی ہے۔ ود ان فیملی آئے تو اور تیاری ہے، مرد و خواتین لگ جاتے ہیں، اکیلے جینٹس آئیں تو اور انداز ہے، اور اگر فیملی کا کوئی بڑا باعزت آدمی آ جائے، کوئی بندہ باعزت آ جائے، اس کی تیاری کے لیے ہم اپنے گھروں کو کس طرح اور پھر یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی باہروں آنا والا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو ہم گھروں کو رنگ روغن پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ جدو کو پوچھا کہ اے مہمان آنے میں تو پہلے ہی تیاری کریں، گھر میں کوئی حالت ٹھیک نہیں، گھر میں کوئی حالت ماڑی ہوئی تو اس میں کوئی پینشن، کوئی مطلب تزئین و آرائش، کوئی خوبصورت اس لیے کی جاتی ہے کہ ایک اپنا عزت دار شخص مہمان بن کر تشریف لا رہا، اس کے لیے ہم اپنے انداز میں اپنی فطرت میں اتنا اہتمام کرتے ہیں۔ بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سادہ عام فام جو کوئی ہر کوئی سمجھ لے، بچے سمجھ لیں، بڑے سمجھ لیں، کوئی مشکل اس میں نہیں، بس مہمان کی قدر کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے نا، تو یہ دنیا کے مہمان، یہ برادری کے مہمان، یہ ہمارے پڑوس کے مہمان، یہ وطن کے مہمان، یہ انسانوں کے مہمان، یہ انداز ہم اگر اتنا خوبصورت رکھتے ہیں ذہن، تو میں بھی یہ کہنے والا ہوں کہ ایک اللہ کا مہمان بھی ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے۔ تو مہمان کی قدر کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں۔ ہاں جس کو بد اخلاقی کی عادت ہو تو وہ تو قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے، میں کوئی بحث نہیں چھڑنا چاہتا، وہ ایسی بستی میں جہاں موسیٰ کلیم اللہ اور خضر علیہ السلام بھی چلے گئے تھے، تو اس کا ذکر کیا ہے قرآن پاک میں کہ بعض لوگ اس طرح کے بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ موسیٰ پیغمبر جیسوں کو بھی اپنا مہمان پانی کی گھونٹ دینا بھی پسند نہیں کرتے، خضر کو چائے کا پوچھتے نہیں، تو قرآن پاک میں ان لفظوں کے ساتھ ان کو زندہ رکھا ہے کہ یہ کیسی بستی ہے کہ جس کے بیچ میں ہم دن بھر مزدوری کرتے رہے تو کسی نے پانی کا بھی نہیں پوچھا۔ یہ پانی کا کیوں نہیں پوچھا؟ یہ سوال سب کے لیے ہے کہ انسان کے پاس آتا ہے تو اس کو اتنی قدر تو ضرور ملنی چاہیے، اتنی مہمان کی قدر ضرور ہے۔ اور مہمان کی قدر کیوں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ جو مہمان کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ قدر۔ تو جب اللہ کا مہمان خود مہینہ رمضان شریف کا تشریف لائے تو میرے آقا نے بھی یہ بات اس استقبالیہ خطبے میں ارشاد فرمایا تمہارے پاس میرا ایک مہمان تشریف لانے والا ہے۔ کس کو فرمایا؟ حبیب خدا پر یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی قدرت کے مزاج کو سمجھنے والے جلیل القدر پیغمبروں کی عظیم المرتبت انسان، اللہ کے بعد ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے ہی اس مزاج کو سمجھا کہ قدرت کی زبان مجھ سے کیا مخاطب ہے، تو حبیب خدا نے فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کا سایہ جب طلوع ہوتا ہے تو پورے عالم کو یہ اپنی چھتری کے نیچے لے لیتا، شرق و غرب ایک جیسا کر دیتا ہے، اس کی بہاریں سب پر واضح ہو جاتی ہیں، اس کی رحمتیں سب پر واضح ہو جاتی ہیں۔ جب اتنا کرم فرما مہینہ آئے تو فرمایا غریب و امیر کی تمیز یہ ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کی تشریح میں آپ کچھ دوسری طرف میں سوچتے ہوں گے، میں اپنے طرف سے سوچتا ہوں، لیکن ہمارے ماحول میں وہ ویلیوز نہیں رہی، وہ ترجیحات نہیں رہی، تو سوال بنتے ہیں کہ وہ اس طرح کی رمضان منانے والے لوگ کہاں رہے، وہ اس طرح کی قدر کرنے والے، یہ سوال ٹھیک ہے، اس طرح کی وہ ہستیاں نہیں رہی، سلمان فارسی کہاں اور ہم کہاں، کوئی مماثلت نہیں ہمارے درمیان میں، صرف ایک ایمان کے نقطہ نظر سے، ایک عقیدت کا نقطہ نظر ہے۔
اعمال میں وہ کہاں تھے، تقوی میں وہ کہاں تھے، صالحیت میں وہ کہاں تھے، قدردانوں میں وہ کہاں تھے، اس کا کوئی میچ اپ نہیں ہمارے ساتھ۔ لیکن یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ تعلیم تو ہمارے لیے ہی ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی بھولا بھٹکا اس کو پڑھ کر اس کو سن کر راہ راستہ ہوتا ہے۔ تعلیم کا مقصد زنجیریں پہنا کر فی الفور ہی میں نیک نہیں بنانا ہوتا۔ تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نور دیتا چلا جائے، تو نور کو دیکھتا جا، منظر کو پاتا چلا جائے، اسی کو تو علم کہتے ہیں۔ یہ میری سرکار کا خطبہ جو ہے یہ پرانا نہیں ہوا کہ اس زمانے میں خطبہ دیا تھا تو کوئی سمجھ لیجیے کہ بڑی صدیوں پہلے کا خطبہ ہے۔ خطبہ آج بھی رسول اللہ کا اسی طرح تر و تازہ ہے، اس لیے کہ علم نور ہوتا ہے، نور کبھی پرانا نہیں ہوتا، نور کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ نور کا کام ہے وہ اندھیروں کو دور کرتا ہے، وہ دل کے اندھیرے ہوں، دماغ کے اندھیرے ہوں، یا سامنے کے اندھیرے ہوں، یا اس کے بیک اپ یا لیفٹ اینڈ رائٹ کے ہوں، ہر چہار اطراف سے علم کی کمال یہ ہے کہ وہ نور ہی نور بکھیرتا ہے۔ میں بھی آج چند کر یہاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کن لوگوں کے سامنے فرمایا، یہ بھی ذرا سن لیجیے، جو انبیاء کے بعد اس کائنات کے صفحہ دہر کے اوپر سب سے زیادہ قیمتی لوگ تھے، اپنے علم میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کردار میں اور اپنے نیکوکاری میں۔ تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سے مقدس جماعت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تھی۔ ان کے سامنے میرے آقا کا خطبہ کیا معنی رکھتا ہے؟ معنی یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے رکھ کر امت کو قیامت تک کے لیے ایک سبق میسج دینا تھا اس مہینے کے حوالے سے، کہ یہ عام مہینوں کی طرح اس کو گزارنا تمہارے لیے ہی، تمہارے شایان شان نہیں۔ میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اتنا عمدہ بنایا ہے کہ یہ صرف میری امت کا ہی، میرے حوالے سے خاص انعامات میں سے رمضان شریف کا بابرکت مہینہ بھی میری امت کے لیے خاص ہے، اس لیے کہ اس مہینے کی افادیت میں ایک بات یہ بھی ہے ان خاص باتوں میں سے، فرمایا جو کوئی رمضان شریف میں ہی فوت ہو گیا اور وہ رمضان شریف کی ساعتیں لے کر آخری دم انتقال فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت کا فائدہ بھی اسے قبر سے حاصل کر دے گا، اس مہینے کے سبب سے بخشا جائے گا۔ یہ انعامات کسی امت کو اور کسی نبی کو بھی نہیں فرمایا۔ اس انعام کے بیچ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آقا جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مالداروں کے لیے تو بڑی آپ نے تعریف فرما دی کہ جو لوگوں پر مال خرچ کریں گے اور وہ غریبوں محتاجوں کا خیال رکھیں گے اس کا یہ اجر ہوگا، اس کا یہ اجر ہوگا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں سلمان فارسی یہ فقیر دو صحابی، اب ایک اور بات میں نے کہہ دی ان کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے، یہ چونکہ اپنا وطن گھر بار چھوڑ چکے تھے تو لہٰذا بے سر و سامانی کے عالم کے اندر رسول اللہ کے صحابی بن گئے۔ ان کو احساس تھا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، فقر کیا ہوتا ہے، یہ عالم کیا ہوتا ہے جس سے ایک بندہ گزر کر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیروں کے تو بارے ہی نیارے ہو گئے، پھر امیر تو ایڈوانس جائیں گے جنت میں۔ سوال یہ تھا کہ جس کے پاس مال ہوگا وہ خرچ کرے گا تو نیکی کما لے گا، تو غریبوں کا پھر کیا ہوگا، جس کے پاس مال نہیں اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوش نصیب صحابی کے اس سوال کے جواب میں میرے آپ سب کے لیے کرم فرما دیے، وہ سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا، سلمان فارسی یہ نہیں کہ مال ڈھیروں ہو تو وہ خرچ کرے گا تو پھر رمضان شریف میں اپنی جنت کما بیٹھے گا تو جو غریب ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، ایسا نہیں۔ فرمایا جس نے پانی کا گلاس بھر کر کسی کو پلا دیا اللہ اس کو بھی وہی اجر دے گا جو بڑے سے بڑے امیر کو عطا کرے گا۔ شربت ہی بنا، یہ باتیں بڑی کام کی، کرنے والوں کے لیے کام کی، نہ کرنے والا ہاتھ پہ ہاتھ پھیلا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کام کرنے والے کے لیے، مزدوری کرنے والے کے لیے کوئی غریبی نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں، یہ عام جملہ میں کہہ رہا ہوں، کام کرنے والے کے لیے ادھر ملک کے اندر بھی رزق مل جاتا ہے، نہ کرنے والوں کے لیے ہزار بھائی ہیں۔ ہمارے پاس مزدور زیادہ ہیں، مزدور کم ہیں۔ ہمارے پاس دین کی اصطلاح میں، یہ اب میں دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، دینی اصطلاح میں کام کرنے والے، عبادت کرنے والوں کے لیے بے شمار کام ہیں، نہ کرنے والوں کے لیے صرف بہانے ہیں۔ اس ناطے سے یہ جملہ، یہ خطبہ بڑا اہم ہے۔ اس خطبے کی چند باتیں وہ آج بھی 2024 میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اسی طرح ہیں
صدیوں پہلے بھی اسی طرح کی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے تھے 11 مہینے تم گزارتے ہو تو 11 مہینوں کی طرح اس کو معمولی جان کر مت گزاریے گا. کون مہینہ؟ جو پرسوں پیر کو آنے والا جس کی شروعات ہو بحمدہ تعالی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے زندگی سلامت رکھے، سب کو اس ماہ سیام کی برکتیں دیکھنے والا بنائے، روزے رکھنے والا بنائے. اس مہینہ پاک کے قدر کرم سے، اس دریائے رحمت سے میرے آپ جیسے سیاہ کاروں، بدکاروں، گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس دریائے رحمت میں غوطہ لگا کر اپنے آپ کے بدن کو، ظاہر کو، باطن کو صاف کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو ایک اور جملہ کہتا ہوں. یہاں میں نے کہا نا کہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، جٹ میں جملے کہہ رہا ہوں. میرے مزاج میں اس طرح آج اس طرح کی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہم کسی کے دروازے پر چلے جائیں، کسی کے دروازے پر چلے جائیں، یہاں سے بندہ فیصلہ باد چلا جائے. میں مثال دیتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے پاس. سال 1.5 سال کے بعد، مہینوں کے بعد ادھر سے وہ جب جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یا ادھر کی کوئی سوگات لے کر جاؤں، کون سی چیز لے کر جاؤں، یا فلاں جگہ پہ پہنچوں گا تو کیا چیز لے کے جاؤں، میں فلاں کے پاس جا رہا ہوں. وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ گفٹ، کوئی تحفہ، کھانے پینے کی چیز. آپ سارے سمجھدار ہیں، سن رہے میری بات. کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو خالی ہاتھ چلا جائے؟ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خالی ہاتھ جا کے نکلے. غریب سے غریب بھی ہوگا نا، وہ کہے گا، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کہے گا میں اپنے آنے کو چلے آنا ہوں، بڑے عرصے بعد جا رہے ہوں، تے میرے ہاتھ خالی، یہ چنگا نہیں، یہ وہ ماڑی گا یار، چنگی چیز دے جا. میرے بھائی سمجھ کی بات ہے، یہ ادھر کی کہانی ہے، یہ سمجھ آ رہی سب، یہ ادھر کی کہانی ہے. اور میں آپ کو اپنے آپ کو کیا کہوں کہ جب ہم اللہ کے دربار میں جب پلٹ کر اس جہان سے اس جہان میں جائیں گے، وہ ہمیں کیا ہو گیا، ادھر دنیا دار کے پاس جا رہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، تب اس نے کوئی جا رہا خالی ہاتھ کنگلے مغلے ہو گئے جاؤ. میری گل سمجھ آئی کہ کوئی کبھی سوچا اس بات کے اوپر؟ اور کتنے ایسے ہوں گے، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ٹھیکہ اٹھایا خالی ہاتھ اتنے ہی رہنا، خالی ہاتھ اتنے پہنچا. جی رب نے پوچھا کہ اتنی زندگی گزار کے کیا لے گا ہے میرے واسطے؟ کچھ نہیں، خالی منہ نکالا. اس سے بہتر، اس بےزتی سے بہتر مر جائے، ڈوب کے مر جائے شرم سے. خدا کا ہی جاتا ہے، خدا کے پاس تحفہ نہیں لے کے جاتا. دنیا دار کا احسان تو یہ ہے کہ وہ قرابتدار، رشتہ دار، جاننے والا، پہچاننے والا، یا کبھی کبھار آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی، اس کی قدر کا اتنا اندازہ آپ رکھتے ہو، اتنے مزاج رکھتے ہو اور اتنا احساس رکھتے ہو کہ خالی ہاتھ اس کے دروازے پر نہیں جاتے. جس کا کھاتے ہو، جس کا پیتے ہو، جس کا اوڑھتے ہو اور جس نے سب کچھ دے رکھا ہے، اس کے دروازے پر خالی جا کے نکل جائے. میرے آقا سخی ہیں، وہ سخیوں کے بادشاہ ہیں. ان جیسا کائنات ہست و بود میں اللہ کے بعد سلطان العالم ہے، سلطان العالمین ہے. میرے آقا کو سلطان العالمین کا خطاب دیا جاتا ہے، اس لیے سلطان ہے کہ جب سے رب سے رشتہ پایا ہے، اللہ کے قریب کے دروازے پر مخلوق میں سے سب سے زیادہ رہنے والا، خدا کے دروازے پر ہر وقت میں چوکڑی مار کر بیٹھنے والا، انسانوں میں سے انسانوں کی معراج پر پہنچنے والا، خدا کے دیدار کی لذتیں سمیٹنے والا، وہ آمنہ کا دودھ یتیم ہے، کوئی اور نہیں ہے. انہوں نے ہی یہ بات بتائی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ مجھے اللہ دینے والا ہے. تو میرے صحابہ یاد رکھیے گا، اس کے گنتی کے دن ہے، ضائع مت کیجیے گا، مت ضائع کیجیے گا. اس کی نیکی میں اللہ پھر اور اضافہ فرما دیتا ہے. کیا اضافہ فرما دیتا ہے؟ فرمایا جہاں ایک فرض ادا کرتا تھا، ایک فرض اس کو 70 فرض. ایک نفل پڑھ لے، ایک نفلی نیکی کرے تو ایک فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ رمضان شریف کے آغاز میں پہلی رات میں ان 5 باتوں کا جن میں خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یہ 5 باتیں میرے علاوہ میری امت کو میرے حوالے سے دی گئی اور باقی کسی نبی کو بھی میرے سے پہلے نہیں عطا کی، نہ اس کی امت کو عطا کی گئی. فرمایا کہ رمضان شریف کے بیچ میں جب پہلی رات، اس کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی ہوا چلاتا ہے. جدھر جدھر اس کے جھونکے لگتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے.
ہوا کے جو، اور یہ جب صبح طلوع ہوتی نا تو صبح کی قسم اللہ پاک نے قرآن پاک میں اٹھائی ہے، لیکن ہر صبح عام عمومی صبح ہے، لیکن جب مدینے کی صبح ہو تو اس کے تو کیا ہی کہیں۔ مدینے کی صبح ہو تو وہ اتنی خوشبو لے کر کائنات کو تقسیم کر رہی ہوتی ہے، خود مدینے میں کتنی خوشبوئیں آتی ہوتی ہیں اس کا کوئی نہیں اندازہ نہیں۔ وَإِذَا الصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ، جب صبح اپنی جان لیتی ہے، انگڑائی لیتی ہے، تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شریف کی صبح ہو، اس صبح کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہی وہ اپنی منہ کھولتی ہے، آغاز کرتی ہے، تو گناہگاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم کے بادل لے کر برستی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم کے بادل برستے ہیں، اور کرم کے بادلوں میں علماء نے اس کی تشریح دی کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر رمضان شریف کی پہلی رات جب شروع ہوتی ہے اپنی نظر کرم خصوصی طور پر فرماتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ اللہ کی نظر کرم میں تو کل کائنات ہر وقت ہمہ وقت میں بستی ہے، تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو کسی مغالطے میں نہیں رکھنا چاہتا، پھر اس کا مطلب تشریح یہ ہے علماء کی زبانی کہ فرمایا کہ عام طور پر تو اللہ کی نگاہ کرم کا معاملہ یہ ہے یکساں برابر کی نگاہ، لمحہ برابر بھی کائنات اس سے علاوہ نہیں ہے، اس سے اوجل نہیں ہے، وہ ہر وقت میں اپنی نگاہ تجلی میں رکھتا ہے۔ لیکن جب یہ ماہ صیام کا آغاز ہوتا ہے، پہلی شب مبارک رمضان شریف کی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی نظر کرم اپنے بندوں پر ڈالتا ہے۔ مطلب اس کا یہ لیا گیا جس پر ایک چھینٹا نظر کرم پڑ گیا، اللہ کی نگاہ تجلی میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا، بغیر حساب کے جنت عطا کر دیتا۔ یہ اس کی نگاہ خاص کا۔ تو رمضان شریف کا برکت والا مہینہ، حضور نے فرمایا میرے علاوہ، میری امت کے علاوہ یہ تحفہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا، میری آپ کی اتنی ایج گزر گئی، کچھ بچے ہیں جو ابھی زندگی کا اڑان بھر رہے ہیں، شباب کی طرف جا رہے ہیں، کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے۔ تو جوانی کی عبادت کو تو ویسے ہی بہت بڑا شرف ہے، اور جوانوں کو بھی خصوص اپنے دین کا زیادہ اس دور کے اندر، اس زمانے میں جس سے ہم گزرے، 2019 سے لے کر بالخصوص بڑے نشے افراد جلدی سے آ رہے، 19 سے لے کر اب تک کا جو دور ہے بے شمار جلدی میں کلٹی ہو گئی، سب کچھ الٹ پلٹ جس کو کہتے ہیں۔ اب بھی آگے کیا ہونے والا کوئی پتہ نہیں۔ اسی دور کے اندر ہم سب کو ایمان کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، دولت کی، بینک بیلنس کی نہیں، وہ تو چلو جو بھی ہے ملنا رازق اللہ ہی ہے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھے کچھ کرے ہی نہیں۔ تو عموماً کہاوت کی مشہور ہو گئی ہے، مولوی صاحب یہی کو کہتے رہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں پھر کریں کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں پینے۔ بھائی یہ کہانی ہماری سمجھ کی ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان کی فکر زیادہ کریں، اس لیے کہ ایمان جتنا زیادہ ہوگا رزق اتنا ہی زیادہ آئے گا، ایمان جتنا زیادہ ہوگا رزق اتنا ہی آئے گا۔ اتنے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے پاس ان گنت دولت ہے، پریشان کیوں ہے؟ یہ کیوں لوگوں کے بیچ میں ٹینشن زیادہ، ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگوں کے بیچ میں اختلافات اور مسائل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دولت ہے، ایمان کہیں خطرے میں ہے۔ دولت ہے لیکن وہ چیز جو ہونی چاہیے وہ نہیں۔ یہاں پر ایمان زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس رزق کو ہمارے لیے نفع بنا دے گا، وہ سکون والا رزق بن جائے گا۔ میری آپ کی زندگی کی ٹینشنیں کم ہو گئی، ایک بیلنس رکھے، میٹھی چیز کھاتے چلے جائیں، کچھ دنوں کے بعد شوگر والا تو ویسے ہی اس میری گفتگو میں نہیں ہے، ابھی شوگر والے کے لیے تو گزر ہے جان لیوا ثابت، لیکن عام بندہ ایک ہی چیز ایک ٹریک پہ چلے، آپ کہیں گے بیماری ہونا پھر، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی ٹریک پر چلے پھر ماری جا سانا، پھر تو میں بھی یہی کہتا ہوں ایک ٹریک پہ دنیا کی طرف میں مت چلیں، دین کو سر فہرست پہ رکھیں، اس کے بعد میں دنیا خود بخود آپ کی طرف میں آتی چلی جائے گی۔ پہلے رمضان شریف میں کمائی تو کامل کیسا انعام یافتہ، میرا تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا مہینہ بنایا آ رہا ہمارے لیے۔ تو جس طرح رسم و رواج کے مطابق میں رمضان شریف کو بھی ہم کرنا چاہتے ہیں نا، رسم رواج نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، تو اگر رمضان شریف بھی رسمی ہو گیا نا تو پھر اللہ ہی خیر کرے۔ اسی لیے احساس دلاتے ہوئے اس مہینے کی افادیت کو بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آ گیا ہے، یہ آنے والا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ایک ایک گھڑی کا انتظار کیجیے گا، اور ہر لمحہ ہر گھڑی احساس کے ساتھ گزاریے گا
اس لیے کہ یہ مہینہ تمہارے لیے ہی تو بخشش کا بہانہ بنا کر بھیجا۔ فارسی کے مقولے کے اندر بات سمجھا دوں تو یہ ہو جائے گی رحمت حق بہانہ می جو ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے اردو کے اندر کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بندے اب گناہگار کسی لمحے بھی آ جائے، کیسے بہانے سے آنسو بالے میرے دروازے پر آ جائے سے بس آئے سے اللہ کا کام بخشنا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بخشن ہار نہیں ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہگار پوچھے گا میرے گناہوں کی تلافی کرنے والا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وہ اللہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے وہ اللہ ہے کہ تیری غلطیوں کا معاف کرنے والا۔ رمضان شریف انسان کی غلطیوں کا تلافی کرنے والا، معافی کا سبب بن کر، رحمتوں کرم نوازیوں کا سبب بن کر دنیا میں تشریف آتا ہے۔ یہ مہینے کے چند دنوں کے بعد، 2 دن کے بعد تشریف لانے والا ہے۔ میں نے آج آپ کو آگاہ کرنا تھا، ایک میسج دینا تھا۔ وہ میسج میں نے کسی حد تک کوشش کی کہ میں آپ کو زیادہ گفتگو کیے بغیر چند جملوں میں، چند جاگلے جملوں کے حوالے سے آپ تک کوئی میسج کنوے کر سکوں، جس پر کہ کوئی 2-4 بندے، کوئی اکا دکا کوئی نکل آیا تو کم از کم میرا یہ بولنا جو یہاں پر بیٹھ کر تو میں تو سمجھوں گا نا، تو میری نوکری تو پوری ہوگی نا، کم از کم میری ڈیوٹی تو پوری ہو رہی ہے نا، مجھے اور کوئی ملے یا نہ ملے لیکن میری ڈیوٹی صحیح معنوں میں پورے، اور میں کرتا بھی ایسا۔ میں کہتا ہوں پتہ نہیں میرا لمحہ کون سا ہے، میں بندوں کو کسی گمراہی کی طرف میں نہیں جانے کی کوشش کرتا، مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں جو جملے کہتا ہوں وہ اپنے لیے سوچ سمجھ کر آتا ہوں، اپنے لیے کہنے کے لیے وہ ہو جاتے ہیں آپ کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں گزر جانا کل کا دن آج واپس نہیں۔ انگلش کی زبان میں محاورتاً یہ ہے کہ ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار ناؤ، ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار ناؤ، کہ گزرا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ تو گزرا وقت جو گزر گیا ہے سو گزر گیا، کل کا دن آج نہیں آتا۔ میری زندگی کا کل کا دن گزر گیا ہے، وہ میری لسٹ میں سے نکل گیا، آپ کی لسٹ میں سے نکل گیا، زندگی میں سے ختم ہو گیا۔ آج کا دن ہے، اگلا دن نصیب ہونا نہیں ہونا، ہم نے یہ موجود کا سوچنا ہے، ہم نے موجود کا سوچنا ہے۔ جو ہمیں ملنا چاہتا ہے وہ اس موقع کو فکر مندی کے ساتھ، احساس کے ساتھ گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہاروں والا مہینہ، سال کے بعد مومنین کا انتظار رہتا ہے کہ رمضان شریف کب آئے گا۔ گناہ گاروں کی، بیماروں کی اور مسائل میں الجھے ہوئے لوگوں کے لیے پریشان دنوں، بالخصوص آخری جملہ، فلسطین کا کیا بنے گا؟ بالخصوص فلسطین کا کیا بنے گا؟ امت روئے تو صحیح، ہم اگر تلوار پکڑ کر نہیں جانے دیتے، ہمیں نہیں جانے دیتے، منافقوں کا دورہ ہے تو نہیں جانے دیتے، نہ جانے دیتے، اپنے طور پہ آنسو تو بہائیں، کل شرمندہ تو نہیں ہوں گے۔ حضور کی امت کا ایک طرح میں ایک دھڑا کیسے کاٹا جا رہا ہے؟ 57 اسلامی امت روزے رکھیں گے، یہ تو ہے نا کہ وہ مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کیا ہوگی، ٹھٹھر کر مرے، بھوک سے مرے، پوچھا تو جائے گا کدھر تھے، خواب غفلت میں کدھر تھے؟ کرکٹ میچ لگا کر، PSL لگا کر ٹی وی سکرینوں کے پر انجوائے کرنے والے وہ لائن میں کھڑے ہو جائیں کہ میری امت کا ایک طرح میں خون بہہ جا رہا تھا، تمہارا کیا حال تھا؟ اس سوالات میں نہیں، اس احساس میں امت اگر جیے تو پھر بھی اپنا مقدر کسی نہ کسی نہج بنا سکتی ہے۔ یہ امت گئی گزری امت نہیں ہے، یہ امت صرف بے حس ہے۔ اس امت کا مسئلہ بے حس ہے، یہ بے مربت امت ہے، جس امت کے لیے سبق پڑھایا گیا کہ احساس و مساوات تیرا درس ہے، قربانی تیرا شیوا ہے۔ یہ امت ان چیزوں سے پیچھے ہٹی، جس کا مطلب ہے کہ نہ رمضان شریف کا پتہ، نہ غیر رمضان کا پتہ، نہ امت کا پتہ۔ وہ کیا علامہ اقبال نے کیا مذمت کر دی تھی کہ قوم کیا ہے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ یہ بیچارے کیا جانے، 2 رکعت کے امام، میرے جیسے چھٹے مولوی خطیب کیا جذباتی تقریر کر گیا، امت نہ کیا کر لے سن، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ دل سے امت اگر زندہ ہونا چاہے تو احساس کو لائے، دل سے اگر امت زندہ ہونا چاہے تو قربانی کا جذبہ بلا لائے، پھر دیکھیں کہ امت کو روزوں کا مزہ کیسے آتا ہے۔